جی خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی خوبصورت نام میں آپ تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میرا نام ملکہ عالیہ کھوکھر ہے اور کراچی سے میرا تعلق ہے، اور میری جو خدمت ہے وہ شاگردوں کی ہے، سیکھنا اور سکھانا۔ تو میں خداوند کا نہایت شکر گزاری کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ خداوند نے یہاں تک پہنچایا، اور پیغام الہی جو ہے ان میں آج کا ہمارا مضمون ہے بادشاہی، ہم اور ہماری ضرورتیں۔ اس سے پہلے کہ میں میسج شروع کروں، میں آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے دعائے خیر کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم، اسحاق اور بنی اسرائیل کے خدا، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق مالک خداوند، میں نہایت دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے یہ موقع دیا کہ میں تیرے کلام کو خداوند تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند ان بچوں کے لیے، اس پورے سیٹ اپ کے لیے، خداوند گواہی چینل کے لیے، تیرے خادم کے لیے، اور جتنے بچے یہاں پر انتظامیوں میں کام کرتے سب کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں۔ اور خداوندوں کے خدا، جن بچوں کے ذریعے، بھائیوں کے ذریعے میں یہاں تک پہنچی خداوند، ان کے لیے بھی دعائے خیر کرتی ہوں۔ اور خداوند کے خدا، لشکروں کے خدا، یہ کلام جس گھر میں جائے خداوندوں کے خدا، وہاں سے تیرے نام کی آواز نکلے اور ان کی آواز تیرے حضور تک پہنچے۔ میں نے جو کچھ مانگا سو پا لیا آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے پیغام الہی میں، خداوند کی بادشاہی، ہم اور ہماری ضرورتیں۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت سے دیکھیں گے ہم، اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی دراسی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی دراسی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت ہے، یعنی ہم اور ہماری ضرورتیں اور خدا کی بادشاہی۔ مضمون ہے بادشاہی۔ تو ہمیں ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری کرنی چاہیے اپنے خدا میں رہ کر۔ ہمارا خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب جو ہے وہ اپنے خداوند پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ان چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ہمیں نہیں رہنا ان چیزوں کی تلاش میں، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حکمت جو ہے، جو ہمیں بازاروں میں کونچوں میں پکارتی ہے، وہ بلند آواز کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میری سنو، تو میں مصیبت کے دن تمہیں چھڑاؤں گی، اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنی روح میں سے تم پر انڈیلوں گی۔ جب عزیزو وہ اپنی روح میں سے ہم پر اپنی روح ڈیل سکتی ہے، جب وہ ہمیں ہماری زندگی دے سکتی ہے، ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ کیوں کر ہم کو نہ دے گا۔ ہلیلویا۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو عمر کی دراسی، اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی دراسی اور بائیں ہاتھ میں عزت و حیات ہے، تو وہ کون ہے؟ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں، ان کے دائیں ہاتھ میں عزت اور زندگی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں حیات ہے۔ تو ہمارے خداوند کے پاس حیات بھی ہے اور عزت و دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے ہمیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں کس کو بلائیں، یا سب سے پہلے ہم کس کی تلاش کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو تلاش کرنی ہے
وہ اپنے خدا یسوع مسیح کی، کیونکہ اگر خدا یسوع مسیح ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں تو خدا یسوع المسیح کے ایک ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور دوسرے ہاتھ میں عزت اور شہرت ہے۔ ہمیں عزت بھی خدا یسوع مسیح کے نام میں ملے گی، شہرت بھی خدا یسوع مسیح کے نام میں ملے گی، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے خداوند کے ساتھ رہ کر سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملے گی، اور عزت بھی ملے گی، اور شہرت بھی، اور دولت بھی۔ سب کچھ ایک ہی نام سے ملتا ہے، اور وہ ہے یسوع۔ یسوع کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اگر ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں، ہم اس کو ناچیز جانتے ہیں، تو جب ہم پر مصیبت آئے گی تو وہ ہم پر ہنسے گی، یعنی حکمت ہم پر ہنسے گی۔ اگر ہم حکمت کی بے پرواہی کریں گے، بے قدری کریں گے، تو جب ہم پر مصیبت آئے گی تو وہ ہماری بھی نہیں سنے گی۔ ہم بھی اس کو پکاریں گے پر وہ نہیں سنے گی۔ لیکن ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے، حکمت کی سننے کے لیے، ہمیں اپنے کانوں کو کھلا رکھنا ہے، اپنے دلوں کو کھلا رکھنا ہے، کیونکہ وہ جب بلند آوازوں سے پکارتی ہے، جب وہ ہمیں آواز دیتی ہے، اگر ہم اس کو نہ سنیں تو پھر جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ بھی نہیں سنیں گی۔ خداوند کے زندہ کلام ہمیں ہر پل، ہر لمحہ سکھاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہم کیسے سلامتی کے راستوں پر چل سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری سے رہ سکتے ہیں، ہماری آوازیں کیسے خداوند تک پہنچ سکتی ہیں۔ ہماری آوازیں تب پہنچیں گی خداوند تک، تب خداوند ہماری سنے گا جب ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے۔ ہمارا خداوند ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین تک آ گیا اور زمین پر ہمارے ساتھ رہا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں ہمارا خداوند کا کلام تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارا خداوند کا اتنا شکر ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی تک سکھاتا ہے، اور اگر ہم سیکھیں تو ہمیں اپنا مقام یاد رہے گا۔ تو میرے خداوند کے لوگوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں ہر ٹائم اپنے خداوند میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ میرا خداوند اور آپ کا خداوند جو ہمارے لیے جان دے سکتا ہے، جو ہمارے لیے خون دے سکتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی محتاجی کیوں کر دے گا؟ ہمارا خداوند ہم پر ازل سے ابد تک مہربان ہے، اور لکھا ہے کہ اے ندانو، تم کب تک ندانی کو دوست رکھو گے، اور تم کب تک ٹھٹھے بازی سے خوش رہو گے۔ ہمیں ٹھٹھے بازوں کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جو خداوند سے زیادہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یا ضرورت کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بادشاہی جب ہماری ہو جائے گی، ہمارے خداوند کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ وہ ہم پر قادر مطلق ہے اور مہربان ہے۔ جس طرح خداوند نے سلیمان سے پوچھا، کیا اے سلیمان تجھے کیا چاہیے؟ تو سلیمان نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ اے خداوند مجھے حکمت چاہیے، کیونکہ اگر حکمت مجھے مل گئی، اگر مجھے میرا یسوع مل گیا، تو یہ دولت، عزت اور عمر کی درازی تو خدا نے اس کو تحفے میں دے دی۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا وہ مہربان ہے کہ وہ ہماری مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورتیں ہیں۔ ان چیزوں کی تلاش ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہمارے اندر سچائی ہوگی اور شفقت ہوگی، سچائی اور شفقت اگر ہم سے جدا نہ ہوگی، تو ہم اس کو اپنے گلے کا طاق بنا لیں گے، یعنی اس کو اپنے دل میں رکھیں گے۔ تو یہ چیزیں جن چیزوں کی غیر قومیں خواہشیں کرتی ہیں یا ان کے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے مانگنے سے پہلے ہمارے پاس ہوں گی۔ ہمیں اپنی نگاہ میں دانش مند نہیں بننا، ہمیں بدی سے ڈرنا ہے، بدی سے کنارہ کرنا ہے، اور اپنے خداوند کو اپنے ساتھ رکھنا ہر ٹائم، اور اس کے ساتھ رہنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے۔ خدا نے داؤد خدا کے پیارے
بادشاہ نے کیا کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب ہم اپنے خداوند کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، بادشاہی کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، تو ہمارا خداوند ان چیزوں کو ہمارے پاس بھیج دیتا ہے۔ ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اگر ہم اپنے خداوند کو پیار کریں اور اپنے خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تو یہ چیزوں کی کیا اوقات۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم سے اور ہمارے دلوں کو جانچتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند میں ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے اور خداوند کی بادشاہی کی پہلے تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ بادشاہی خداوند یسوع المسیح صرف یہاں کی خوشیاں نہیں میرے عزیزو، یہاں روحی زمین کی خوشیاں نہیں میرے عزیزو، وہ تو ہمیں آسمانوں پر بھی خوش رکھنے کی جو سمجھتا ہے کہ ہم آسمانوں پر بھی خوش رہیں گے۔ یہ چیزیں زمین کی چیزوں کی خواہش ہمیں نہیں کرنی، زمین کی چیزوں پر ہمیں نہیں جانا کہ زمین کی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ زمین کی چیزیں میرے عزیزو زمین پر رہ جائیں گی، لیکن جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ جائیں گے، اگر وہ بادشاہی ہمارے ساتھ ہے، اگر خداوند یسوع المسیح ہمارے ساتھ ہے، تو جب ہم آسمان تک جائیں گے، آسمان پر جائیں گے، تو میرے عزیزو وہ ساری چیزیں ہمیں روحی زمین پر بھی دے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ چیزیں آسمانوں پر بھی ہمیں دے گا۔ ہمیں ان چیزوں کی تلاش نہیں کرنی جو صرف آندھی چلے، طوفان آئیں تو ہم کیا کریں، ان کو برباد کر دیں گے، وہ ہو جائیں گی برباد۔ لیکن ہمیں اس بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، اس بادشاہی تک پہنچنا ہے جو ہمارا خدا میں یسوع مسیح ہمیں دے گا، تاکہ اس کو نہ تو کیڑا لگ سکتا ہے، نہ اس کو چور چرا سکتا ہے، بلکہ وہ محفوظ رہیں گی۔ اور یہ بھی لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے لیے مال جو ہے وہ زمین پر جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر ہماری چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے ہم گزار دیں گے۔ لیکن جب ہم آسمانوں پہ جائیں گے تو ہمارا وہاں پہ کچھ ہونا چاہیے، وہاں پر ہماری چیزیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہمارا خداوند ہے ہمارے پاس، وہاں پر ہماری چیزیں وہ ہیں جو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں زمین پر چیزوں کی تلاش کرنے کی یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے ہمیں اپنی بڑی زندگی جو ابد ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو برباد نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے خداوند کی بادشاہی کو پہلے تلاش کرنا ہے، تاکہ یہ دنیا کی چیزیں ہمیں یوں ہی مل جائیں گی۔ ہمارا خداوند ہمیشہ سے مہربان تھا اور ہمیشہ تک مہربان رہے گا۔ میرے عزیزو، وہ کبھی ہم کو ترک نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، جب وہ ہمارے لیے اپنی زندگی دے سکتا ہے، میرے عزیزو، جب وہ ہماری زندگیوں کی خوشیوں کے لیے اپنے آپ کو دے سکتا ہے، تو ان چیزوں کی کیوں کر ہمیں محتاج ہونے دے گا؟ وہ ہمیں محتاج نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم بادشاہوں کے بادشاہ کے ماننے والے ہو، تم بادشاہوں کے بادشاہ کے پیارے لوگ ہو، تو وہ ہمیں کیوں کر ان چیزوں سے ترسنے دے گا؟ تو ہمیں پہلے جو ہے وہ بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، پہلے جو ہے اپنے خداوند کو ڈھونڈنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی جائیں گی۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ خداوند نے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں اور اگر تم میری آواز سنو تو میں اندر آ کر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، میرے پیارے بہن بھائیوں، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے خداوند کی آواز کو پہچانیں، اپنے خداوند کی آواز کو پہچانیں اور اس کو اندر آنے کا کہیں۔ ہمارا خداوند ایسا نہیں ہے، یا ہمارے خداوند کے فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ وہ دیوار کے اوپر سے آئیں گے یا بند دروازے سے آئیں گے، بلکہ ہمارا خداوند دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزو، اگر ہم اس کی آواز پہچانیں گے تو پھر ہی دروازہ کھولیں گے۔
اگر ہم اس کی آواز نہیں پہچانیں گے تو کیسے کیوں کر دروازہ کھولیں گے؟ ہمیں اپنے خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے خداوند کی آواز بہت خوبصورت ہے میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں۔ جب ہم اپنے خداوند کی آواز کو پہچانتے ہیں، جب اپنے خداوند کی آواز کو پہچانیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جب کھانا کھانے کے لیے آئے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، تو پھر اس کے ایک ہاتھ میں عمر کی درازی ہوگی، یعنی پوری عمر، اور دوسرے ہاتھ میں عزت اور دولت ہوگی۔ تو ایک دیکھیں، ایک خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس آئے، ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمارے گھر میں آئے، تو اگر وہ ایک بادشاہی آئی، یعنی بادشاہی آئی، یسوع مسیح خداوند کی بادشاہی ہے، اگر بادشاہی ہمارے پاس آتی ہے، ہمارے گھر میں آتی ہے، تو دیکھیں ایک اس کے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، دوسرے ہاتھ میں دولت اور عزت ہے۔ تو دیکھیں پہلے ہمیں تلاش کس کی کرنی ہے؟ پہلے بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ پہلے ہم جب بادشاہی کی تلاش کریں گے تو میرے بہن بھائیوں، تو عزت اور دولت اور عمر کی درازی تو خود ہی آ جائے گی۔ جیسے خدا یسوع مسیح اندر آئے، اس کے ایک ہاتھ میں عمر کی درازی اور دوسرے ہاتھ میں دولت اور عزت ہے اور شہرت ہے، جن کے پیچھے ہم لوگ، ہماری دنیا جو ہے وہ بھاگتی ہے۔ ہم کروڑوں روپے بھی کما لیں، ہم لاکھوں روپے بھی کما لیں، لیکن اس کو ہم اپنے بیگ کے اندر یا پرس کے اندر نہیں رکھ سکتے میرے عزیزو، کیونکہ وہ تو ہمارے موبائل میں، ہمارے پاس تو صرف ایسے گنتی ہوگی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ خداوند یسوع مسیح بڑی خوبصورت سے کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو خداوند میں ہمیں رہ کر پہلے ہمیں بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے سلیمان بادشاہ، خدا کے کتنے پیارے وہ بندے تھے، خدا کے بادشاہ تھے، تو خدا اس سے پوچھ رہا ہے کہ سلیمان تجھے کیا چاہیے؟ تو سلیمان نے کیا کہا کہ مجھے حکمت چاہیے۔ تو عمر کی درازی اور شہرت دولت تو اس کو خدا نے یوں ہی دے دی، گفٹ میں دے دی۔ تو اسی طرح اگر ہم پہلے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈیں گے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اگر جیسے ہم پہلے خداوند کی بادشاہی کو تلاش کر لیا، ہم نے، ہمارے خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس آ گئے، دروازہ کھٹکھٹا دیا، ہم نے ان کی آواز کو پہچان لیا، وہ آ گئے ہمارے پاس، تو ہمیں یہ چیزیں خود سے مل جائیں گی، ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے ایک بکس میں پڑھا کہ وہاں پہ لکھا کہ ایک یہودیوں کا آدمی تھا، تو وہ سبت کا بڑا احترام کرتا تھا، سبت کا وہ بڑا احترام کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک مہمان اس کے گھر پہ آیا، تو اس کے گھر پہ سونے اور چاندی کے برتن تھے۔ تو اس مہمان نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں ان کے گھر پر، ان کے گھر سے بہت بڑی حویلی ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی اتنی برکتیں آپ کو کیسے ملی؟ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ بھائی میں سبت کا بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے یہ ساری چیزیں دے دی۔ دیکھیں سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارا خداوند میز تک پہنچانے کی پاور رکھتا ہے، ہمارا خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلانے کی پاور رکھتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا اوقات، کیا پاور ان چیزوں کی، کہ ہمارا خداوند اتنا بڑا ہے، ہمارا خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہمارا خداوند ہمارا دروازے پر کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھولو تو میں تمہارے ساتھ اندر آ کے کھانا کھاؤں گا۔ جب ہمارا خداوند ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو میرے عزیزو، یہ روحی زمین کی چیزیں یا شہرت یا دولت کی کیا حیثیت ہمارے خداوند کے سامنے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنے خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے، اور عزت اور دولت اور زندگی تو ہمیں تحفے میں مل جائے گی۔ تو پہلے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے، پہلے ہمیں اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پھر یہ چیزیں جو ہیں خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں کیسے مل گیا، کہاں سے آ گیا۔ لیکن جب یسوع دے گا تو وہ اصلی خوشیاں ہوں گی، وہ اصلی خوشیاں ہوں گی، اور جو زمین کی خوشیاں ہیں وہ تو جاتی رہیں گی، وہ جاتی رہیں گی، ان کی کوئی زندگی نہیں، اس کی کوئی پاور نہیں۔
جو ہمارا خداوند ہمیں خوشیاں دے گا وہ اصلی خوشیاں ہوں گی، وہ اصلی دولت ہوگی، وہ اصلی شہرت ہوگی۔ تو ملیں گی کب؟ جب ہم اپنے خدا کی بادشاہی کو پہلے ڈھونڈیں گے۔ ہمارے خداوند کی بادشاہی پہلے ہماری زندگی میں آنی چاہیے، پہلے ہمیں اپنے خداوند کو ڈھونڈنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ہمارے گھر پر آ جائیں گی، اور ہمارا خدا ہم پر ازل سے ابد تک مہربان ہے۔ ہمارا خدا ہمیشہ سے ہم پر مہربان تھا اور رہے گا۔ ہمارا خدا اور اس کی بادشاہی چاہتی ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں اور بادشاہی حاصل کریں اور کثرت سے پائیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا میرے عزیزو جتنی ہمارا خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ دنیا کے آپ کسی بھی کونے پر چلے جاؤ، دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں بادشاہی نہیں تو ہم بھوکے اور ننگے ہیں۔ اگر ہمارا خداوند ہی ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے پاس سمجھ لیجئے کچھ نہیں۔ اگر ہم نے اپنے خداوند کو اپنے دل میں نہیں رکھا تو میرے عزیزو سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بالکل غریب اور ننگے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے جس کی ہم نے آواز سنی، اگر وہی ہمارے پاس ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ یہ بادشاہی، یہ چیزیں، یہ دھن دولت جو زمین کا ہے وہ ہم زمین پر چھوڑ کر جائیں گے۔ جو ہمارے خداوند نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارا خداوند ہمیں دے گا، وہ زمین پر بھی مبارک ہوگا، وہ آسمانوں پر بھی مبارک ہوگا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیں ہمارے خداوند نے ہم سے کتنا پیار کیا کہ وہ زمین پر بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ آسمانوں پر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی بادشاہی ہمیں دے دی، اس کی بادشاہی ہماری ہو گئی، یعنی ہمارا یسوع ہمارا ہے تو بادشاہی ہماری ہے۔ حکمت یہ کہتی ہے کہ میں اپنی روح میں سے تم پر انڈیلوں گی اور میں اپنی باتیں تم کو بتاؤں گی۔ دیکھو اتنی محبت کوئی نہیں کرتا جتنی میرا اور آپ کا خداوند کرتا ہے۔ ہمیں اپنے خداوند کی محبت کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے خداوند کی محبت کو کان لگا کر سننا ہے، ہمیں اپنے خداوند کی آواز کی پہچان کرنی ہے کہ میرا خداوند جو ہے وہ مجھے پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور میں چاہتی ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اور یہ کلام جس گھر میں جائے اس گھر سے آواز جو نکلے وہ خداوند تک پہنچے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اے ابراہیم، اسحاق اور بنی اسرائیل کے خدا، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق مالک، خداوند میں نہایت دل کی گہرائیوں سے خداوند اس کلام کے لیے خداوند التجا کرتی ہوں۔ خداوند یہ کلام جس گھر میں جائے خداوند اس گھر سے جو آواز نکلے خداوند، اے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، وہ آواز تیرے تک پہنچے۔ اے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، ہمیں اے خداوندوں کے خدا ہمیں اپنی آواز پہچاننے کی پاور دے خداوند، تاکہ ہم تیری آواز کو پہچانیں خداوندوں کے خدا، اور تیری آواز کو پہچان کر اس کو سنیں اور اس کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ ہم تیرے لیے اپنے دروازوں کو کھولیں۔ اور خداوندوں کے خدا تیرے جب تو ہمارے ساتھ آئے، کھانا کھائے ہمارے ساتھ، تو عزت اور دولت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے خداوند یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ خداوندوں کے خدا، ان برے دنوں میں تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر۔ اے خداوندوں کے خدا، جتنی ہماری مسیحی نوجوان بیٹیاں ہیں میں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں، جتنے نوجوان بچے ہیں خداوند میں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں۔ خداوند تو ان کو اپنے ایمان میں مضبوط رکھ، بیٹیوں کو محفوظ رکھ۔ اے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، ان بچوں پر میری کلاتا ری بھلا کلا شلا تک کباتلا ری بھلا کلا لکھواتلا شاہ ری کلا شلا تک کباتلا۔ ابراہیم، اسحاق اور بنی اسرائیل کے خدا، تو ہمارا خدا ہے۔ ہم مبارک ہے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم
جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ اے خداوند جس گھر میں یہ کلام سنایا جائے، جس گھر میں خداوند یہ دعا پہنچے خداوند، تو خداوند ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوں اور وہ سچی خوشی کی تلاش میں نکلیں، وہ بادشاہی کو تلاش کریں۔ خدا باپ، میں نے جو کچھ مانگا سو پا لیا آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اس کلام کے باعث بہت ساری برکت دے گا، اور آپ ہمیشہ اپنے خداوند کی تلاش کریں اور ہمیشہ بادشاہی کی تلاش کریں، تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی جائیں، کیونکہ ہم پہلے اپنے خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بہت ساری برکت دے، اور آپ ہمیشہ خداوند میں یوں ہی خوشیوں سے زندگی گزاریں، اور خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ خدا تعالیٰ ان بچوں کے لیے میں دعائے خیر کرتی ہوں، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن کے ذریعے یہ میرا کلام، جن کے ذریعے میرا بولنا آپ تک پہنچے، تو خداوند ان کو بھی مبارک کرے اور آپ لوگوں کو بھی مبارک کرے اور ان کی فیملی کو بھی مبارک کرے، اور جس گھر میں یہ کلام پہنچے وہ ساری فیملیاں مبارک ہوں اور خداوند میں خوش و خرم رہیں اور اپنی زندگیاں سکون سے گزاریں۔ میری یہ دعا ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی دعا کرتی ہوں تو میں تمام تر مسیحی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، مسیحی بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ بھی جب بھی دعا کریں تو مسیحی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خاص دعا کیا کریں، تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں خدا یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے لہو میں، تاکہ ہمارا خداوند مبارک ہے اور ہم بھی مبارک ہیں، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو، مبارک ہے وہ قوم جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ اگر ہم یعقوب کے خدا کے ماننے والے ہیں تو ہمارا خدا مبارک ہے اور ہم بھی مبارک ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ خدا تعالیٰ ان بچوں کو بھی برکت دے، اور خداوند اس کلام کے باعث ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔